ریئل ورلڈ کے معزز دوستو، ذرا سوچیں کہ ایک دن آپ گرمی سے ستائے ہوئے اپنے کام سے لوٹتے ہیں اور گھر میں کچھ وقت گزارنے کے بعد سو جاتے ہیں، لیکن جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اچانک موسم کو شدید گرمی سے سخت سردی میں بدلتا دیکھتے ہیں تو آپ کے خیالات کیا ہوں گے؟ یقیناً آپ ان باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ایسی صورتحال اس وقت پورے عرب میں پیدا ہو چکی ہے جہاں شدید گرمی شدید سردی میں بدل گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب اچانک کیسے ہوا، اور کیا یہ سب کچھ انسانوں کی اپنی کارستانی ہے یا پھر قدرت کا کمال ہے؟ یہ سب جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ریئل ورلڈ کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں، کیونکہ ایسی اچانک اور حیرت انگیز ویڈیوز آپ کو صرف اور صرف اسی چینل پر دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو آج سے 2 دن پہلے وہاں کا درجہ حرارت 40 سے 45 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، اور یقیناً عرب علاقوں میں اتنی گرمی سے پناہ مانگی جاتی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ مختلف ذرائع کے مطابق موجودہ وقت میں سعودی عرب کے چند علاقوں میں طوفانی برف باری ہو رہی ہے۔ اس برف باری کے نتیجے میں صحرا برف کی چادر میں تبدیل ہو گیا ہے اور یہاں کے لوگ اس برف باری کا کافی مزہ لے رہے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات نے اندازہ لگایا ہے کہ سعودی عرب کے کچھ علاقوں ارار، تبوک، حائل، حفر الباطن اور شمالی القصیم میں درجہ حرارت بہت کم ہوگا اور ٹھنڈ سب سے زیادہ ہوگی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے چیف میٹرالوجسٹ کا کہنا ہے کہ ایسا موسم سعودی عرب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ عموماً یہاں پر موسم گرما والا رہتا ہے اور درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے 50 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہتا ہے، لیکن اچانک موسم میں ایسی تبدیلی واقعی خطرناک ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں ماہرین بار بار خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں دیکھا گیا تھا کہ سعودی عرب خراب موسم کی مار جھیل رہا ہے اور بھاری بارش اور سیلابوں کی وجہ سے یہاں پر بہت سے لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب کے کئی حصے بھی بند ہو گئے تھے، لیکن دوسری طرف لوگ برف باری کا مزہ بھی اٹھا رہے ہیں جو صرف اور صرف ان کی کم عقلی ہے۔ اسی طرح اگر متحدہ عرب امارات کی بات کریں تو وہاں بھی سعودی عرب کی طرح موسم اچانک بدل چکا ہے اور درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں موسم ابر آلود رہے گا اور پھر بارش کے ساتھ سردی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک موسم میں تبدیلی کیسے آئی؟ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صورتحال کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، جبکہ دوسری جانب عالمی منظر نامے پر نظر رکھنے والے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج نہیں بلکہ انسانوں کی اپنی ہی سازش ہے، جس کے تحت وہ موسم پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ حال ہی میں چینی ذرائع نے نوید سنائی ہے کہ چین نے موسموں کو بڑے پیمانے پر کنٹرول کرنے کے لیے مطلوبہ ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کر لی ہے۔ ان ذرائع کے مطابق 5 سال تک چین زمین کے اتنے بڑے خطے پر حسب ضرورت تبدیلی لانے کے قابل ہو جائے گا جو خطہ چین کے تیسرے حصے جبکہ بھارت کے پورے رقبے کے برابر ہو سکتا ہے۔ چینی اطلاعات کے مطابق 2030 تک چین پورے کرۂ ارض کے موسموں پر اپنی گرفت مکمل کر لے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ چین دنیا بھر میں جہاں بھی چاہے گا من چاہی موسمی تبدیلیاں برپا کر سکے گا۔ کہیں برف کے اولوں کی پیشن گوئی ہو تو وہاں خوشگوار بارش، اور جہاں بہتر بارش کا پہلے سے امکان ہو وہاں اولے برسا کر تیار فصل برباد کر سکے گا، اور ہوا کے دوش بادلوں کو جب چاہے اور جہاں چاہے برسا سکے گا۔ مثلاً بھارت سے چین کی سمت بادل رواں دواں ہو تو چینی محکمہ موسمیات فیصلہ کر سکے گا کہ اگر تو قریبی چینی علاقوں میں بارش کی ضرورت نہیں تو ان بادلوں سے اولے برسا کر بھارتی فصلیں تباہ کر دے، یا اگر ضرورت چین میں ہے تو انہیں قطعاً بھارت میں نہ برسنے دے، اور جب فضاؤں میں تیرتے یہی بادل چینی حدود میں پہنچیں تو ان کی راہ میں جس مقام پر بارش کی زیادہ ضرورت ہو وہاں سیڈنگ کے ذریعے بارش برسا دے۔ ناظرین گرامی، ان باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کھلم کھلا سرکہ ابر یا بادلوں کی چوری ہے، بلکہ موسمی تبدیلی کی تکنیک کو موسمی ہتھیار بنا کر جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ قطعاً روایتی جنگی ہتھیار نہیں بلکہ مخالف ممالک کو شدید بارشوں میں ڈبونے یا ان کی زراعت کو برباد کرنے، زرعی اراضی کو بنجر بنانے اور بڑے پیمانے پر غربت و افلاس کے ذریعے ان کی عوام کو بھوکوں مارنے کی انسانیت سوز سازش اور عالمی قوانین کا بھونڈا مذاق ہے۔
واضح ہے کہ حالیہ پیش رفت تک پہنچنے کے لیے چین نے 2012 سے 2018 کے دوران ایک 5 سالہ منصوبہ مکمل کیا ہے، جس میں 35,000 کارکنوں جیسی بڑی ورک فورس نے کام کیا، جس پر $1.5 ارب کی خطیر رقم پر مشتمل ایک گراں قدر بجٹ خرچ ہوا، جبکہ آئندہ کے لیے چین کا اس پروجیکٹ کو 5 گنا تک بڑھانے کا پروگرام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی ملک کو ہمسایہ ملک کے آسمانوں پر موجود بادلوں کو چرانے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا برصغیر کے ممالک ہمسائے چین کو ہزاروں سالوں سے جاری و ساری مونسون موسم میں خلل ڈالنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ قدیم سے جدید تاریخ میں قبائل کے درمیان پانی کے روایتی جھگڑوں کے احوال موجود ہیں، جو بڑھتے بڑھتے اتنے طول پکڑ جاتے ہیں کہ کئی نسلوں تک طویل جنگیں برپا رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ مزید بات کریں تو مصنوعی بارش برسانے کے لیے سیڈنگ ٹیکنیک قطعاً کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1940 میں امریکی سائنسدانوں نے آئس کرسٹل کو جہازوں کے ذریعے بادلوں میں انجیکٹ کرنے کی یہ سیڈنگ ٹیکنیک دریافت کی، جس سے مصنوعی بارش ممکن ہوئی، اور کامیابی کے ساتھ نہ صرف تجربات کیے بلکہ امریکہ اور خلیجی ریاستوں سمیت 25 ممالک محدود بارش کے لیے اس کا باقاعدہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ بارشوں اور اولوں کے علاوہ اس سسٹم کے ذریعے سرد علاقوں میں جہاں چاہیں برف باری بھی کر سکتے ہیں اور روک بھی سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ زراعت کے لیے موسمی تبدیلی کا ایک محدود سلسلہ امریکہ کی 3500 کاؤنٹیز میں سے 35 کاؤنٹیوں میں باقاعدگی سے جاری رہا ہے، جہاں حال ہی میں اس سلسلے کو ختم کرنے یا بحال رکھنے کے لیے ایمیل ووٹنگ کے ذریعے شہریوں سے ان کی رائے لی گئی، جبکہ اس سے قبل دونوں جانب کے ماہرین ووٹنگ سے قبل اپنا نقطہ نظر بتا کر شہریوں کا شعور اجاگر کرتے رہے۔ اس پروگرام کے مخالف امریکی ماہرین کے نزدیک سلور آیوڈائڈ کے ایسے استعمال سے عوام کو جلد کی خارش کے ساتھ ناک بہنے، گلے کی خرابی اور آنکھوں اور جلد کے رنگ بدلنے جیسے طبی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق اس کا اندرون ملک محدود استعمال نہ اتنا مسئلہ ہے اور نہ ہی اس ویڈیو کا مقصد، بلکہ ایک حد سے زیادہ اور بڑے علاقوں یا دنیا بھر کے موسموں سے کھلواڑ میں پوشیدہ کئی خطرناک مسائل کی نشاندہی اور تدارک اصل مقصود ہے۔ ناقدین کے مطابق چین محض ایک بڑا نقال ہے، جس کا نقالی کے علاوہ ایجادات کے میدان میں کوئی کردار نہیں، مگر موسم میں تبدیلی کی اس امریکی تکنیک کی نقل کرتے ہوئے وہ دنیا بھر میں بہت بڑے پیمانے پر من چاہی موسمی تبدیلیوں کے لیے مطلوبہ ٹیکنالوجی کے حصول کی منزل کے قریب تر ہے۔ لیکن موسمی تغیر کی یہ ٹیکنالوجی متوقع جنگی ہتھیار کے طور پر اس کے ہمسایوں کے لیے بالخصوص اور دنیا بھر کے لیے بالعموم کسی بڑی زحمت سے کم ہرگز نہیں ہوگی۔ ویتنام جنگ کے دوران بھی موسمی بم کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا تھا، مگر مختلف ممالک کی کوششوں سے اس تکنیک کو بطور جنگی ہتھیار استعمال نہ کرنے کا ایک عالمی سمجھوتا ہوا، اور تب سے اس طرف کسی ملک نے پیش رفت نہیں کی۔ مگر چین کو کسی عالمی سمجھوتے سے بھلا کیا سروکار؟ ان مغربی تکنیکوں کو بہت بڑی سطح پر کارگر بنانے کے لیے ضروری ٹیکنالوجی پر چین کچھ عرصے سے کام کر رہا تھا، جس کا معلوم سرا 2008 کے بیجنگ اولمپک کے موقع پر دنیا کے سامنے آیا، جب بیجنگ کی فضا میں زبردست دھند کی وجہ سے چھائی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے سیڈنگ کی اسی تکنیک سے بارش برسا کر فضا کو ایک دم یوں شفاف کر دیا گیا کہ اولمپک کے دورانیے میں شہر بھر کی فضا دھند اور بادلوں سے بالکل ہی صاف رہی تھی۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جو بھی ہے، چین کی زبردست پیش رفت کے حالیہ اعلان نے فطری طور پر ہمسایوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور ماہرین کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پورے عرب میں موسم کی اچانک تبدیلی انہی کی کارستانی ہے، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور یقیناً یہ چین ہی کا کارنامہ ہے۔